بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خبر سامنے آتی ہے جو کہ ہر چینل پر پھر چلتی ہے, ہر میڈیا اس کو شیئر کرتا ہے کیونکہ خبر بریکنگ نیوز بن کر چلتی ہے, بڑی خبر بنتی ہے کیونکہ کابینہ کا اجلاس بلانا پڑتا ہے. 5 اضلاع, 1 2 3 نہیں, 5 اضلاع میں ایسے جیسے پولیس ناکافی ہے, اسی لیے رینجرز بلائی جاتی ہے. 5 اضلاع میں رینجرز بلانا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ سننے میں جب یہ خبر آتی ہے کہ جی 5 اضلاع میں رینجرز کی تعیناتی کے لیے وفاقی کابینہ نے اجلاس بلا کر منظوری دیتی ہے, تو ایسے لگے گا آپ کو موجودہ حالات میں کہ شاید اب ایک اور کریک ڈاؤن ہونے لگا ہے تحریک انصاف پر. پتہ نہیں یہ 5 اضلاع میں کوئی زور زیادہ نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کا, کیونکہ ابھی دیکھیں خبریں آئیں کہ پشاور میں ریلی نکالنی تھی تحریک انصاف کے نوجوانوں نے, تو پہلی گرفتاریاں ہو گئیں, بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی گئیں, پھر بھی کچھ لوگ بازار وغیرہ دیگر جگہوں پر نظر آئے, نکل آئے. تو اب یہ لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے کوئی اس طرح ریلی غزہ کے لیے تو نہیں نکالنے لگے, بھی جماعت اسلامی نے نکالی. تو 5 اضلاع میں اکٹھے ہی رینجرز تعینات کر دی گئی ہے. اتنی کوئی صورتحال کشیدہ ہو گئی, خطرناک ہو گئی ہے. تو جناب ایسا نہیں ہے کہ کوئی صورتحال خدا نخواستہ کشیدہ ہے, لیکن یہ سیکیورٹی کے لیے کیا گیا ہے. اور سیکیورٹی کی وجہ کیا ہے؟ شکار. جی ہاں, شکار ہے تلور کا. آپ دیکھتے ہیں جس طرح آج کل تحریک انصاف کے کارکنوں کا شکار نہیں ہوتا کہ کہاں ہیں, کدھر ہیں, کس گھر میں, ادھر چھاپا, ادھر پکڑو, گھروں میں جاؤ, وہ نہیں مل رہا تو اس کے کسی رشتہ دار کو اٹھا لو, بتا دو, کوئی پریس کانفرنس کروا دو, جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور پریس کانفرنس ہوئی ہے. تو اسی طرح سے یہ شکار کی وجہ سے ہے. اور شکار کس کا کرنا ہے؟ رینجرز نے نہیں کرنا, یہ عرب شہزادوں نے کرنا ہے شکار, اور تلور کا شکار ہے. اور اس کے لیے رینجرز تعینات کی گئی ہے 5 اضلاع میں, اور یہ مارچ تک ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پر صحافی رائے دے رہے ہیں کہ شاید اب مارچ تک الیکشنز ہی نہ ہوں, کیونکہ 5 اضلاع میں اگر رینجرز تعینات ہے اور وہاں پر عام آدمی اس طرح سے اب گھوم پھر نہیں سکتا, کیونکہ یہ شاہی خاندان کے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ عرب شاہی خاندان, جس طرح آپ پاکستان میں شاہی خاندان دیکھتے ہیں نا, شریف خاندان جو ہے شاہی خاندان کی طرح ہے, جہاں جانا چاہیں جائیں, جس طرح جانا چاہیں جائیں, ان کو گاڑیاں بھی ملیں گی, سرکاری گاڑیاں بھی ملیں گی, سرکاری عہدہ نہ بھی ہو تو سب کچھ ملے گا ان کے لیے. پولیس, انتظامیہ, سب ان کے لیے سب کام کریں گے. وزارت خارجہ جو ہے, ہائی کمیشن جو ہے, وہ بھی ان کے لیے جناب وہاں پر وی آئی پی پروٹوکول, عدالت کا عملہ جا کر ان کے لیے نادرہ کے تحت جا کر ان کے جناب انگوٹھے لگوانے ہیں یا جو بھی ان کے سائن وغیرہ لینے ہیں, وہ سارا کام کرے گا. تو جس طرح ان کے لیے یہ ہمارا شاہی خاندان ہے, شریف خاندان, تو اب یہ جو عرب شاہی خاندان ہے یہ آتے ہیں تلور کے شکار کے لیے, جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ جسمانی طاقت یعنی مردانہ طاقت جس کو خاص طور پر کہہ رہے ہیں, تو اس کے لیے بڑا مشہور ہے جی یہ تلور کا جو گوشت ہے. تو اس کا شکار کرنے آتے ہیں. اب اس پر بہت کچھ کہا گیا, بہت کچھ لکھا گیا, سپریم کورٹ تک یہ معاملہ گیا, اور پھر وہاں پر پہلے پابندی لگتی ہے, پھر حکومت کہتی ہے کہ یہ ناقابل حمل ہے, ہمارا یہ خارجہ امور کا معاملہ ہے, اور پھر بعد میں ایک لارجر بینچ جو ہے وہ اس پابندی کو یا سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے کہ نہیں جناب بالکل شکار کیا جا سکتا ہے. عام پاکستانی, عام آدمی اس کا شکار نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال یہ شاہی خاندان, عرب شاہی خاندان کے لیے یہ ہے. اگر شریف خاندان بھی اس میں شامل ہونا چاہے تو آپ بے فکر ہو جائیں, ان کے لیے اجازت بالکل ہوگی. وہ یہاں پر مخالفین کا شکار کریں, یہاں پر وہ پاکستانیوں کا شکار کریں, جس کا مرضی شکار کرتے رہیں, ان کو پاکستان میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ان کو تلور کی شاید اتنی شکار کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے. ویسے ان کو عام طور پر کوئی شکار کرا کے پہنچ جاتا ہوگا, لیکن ان کو جن شکار کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کے لوگ ہیں, ان کے شکار کی ان کو اس وقت زیادہ خواہش نظر آتی ہے. اچھا جناب, اب اس پر ہر ایک نے خبر چلائی. مثال کے طور پر ٹیلن نیوز نے بھی کہا, پھر صحافی اس پر ڈسکس کر رہے ہیں. جس طرح سے جناب یہ جرنلسٹ ہیں سعید بلوچ, یہ لکھتے ہیں اپنے ملک میں انتخابات جیسے آئینی فرض کی ادائیگی کے لیے سیکیورٹی فورسز دستیاب نہیں تھیں, لیکن غیر ملکیوں کے شکار کے لیے رینجرز کی 3 کمپنیاں موجود ہوں گی. یہ بھی ممکن ہے اس دوران ان 5 اضلاع میں نظام زندگی بھی تقریباً معطل ہی رہے. کیا انتخابات بھی 31 مارچ 2024 تک ملتوی ہوں گے, کیونکہ یہ تعینات رہیں گے. اب خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے پنجاب کے 5 اضلاع میں متحدہ عرب امارات کے صدر اور کراؤن پرنس دبئی کے لیے شکار گاہوں کی سیکیورٹی پر رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دے دی. شیخ محمد بن زید النہیان اور شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم خصوصی وفد کے ساتھ شکار کھیلیں گے. شاہی مہمان راجن پور, ڈیرہ غازی خان, بہاولپور, بھاول نگر اور رحیم یار خان میں شکار کھیلیں گے. ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی درخواست پر رینجرز کی 3 کمپنیاں فوری طور پر تعینات کرنے کی منظوری. پنجاب کے 5 اضلاع میں رینجرز کی 3 کمپنیاں 31 مارچ 2024 تک تعینات رہیں گی.
یہ 31 مارچ تک تعینات رہیں گی کمپنیاں. اس کا مطلب ہے تب تک شاید یہ شکار جاری رہے. انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 4 کے تحت رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. یہ انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے جس کے تحت یہ رینجرز تعینات کی گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہاں کوئی دہشت نہ پھیلائے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر شاہی خاندان کے لوگ آ رہے ہیں, ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں, ہم نے جا کر ان کو کہنا ہوتا ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز, اور ہم مانگنے تو نہیں آئے, شہباز نے کہا تھا, لیکن مجبوری ہے. تو ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم نے ان سے مانگنا ہوتا ہے, چاہے سعودی عرب جا کر مانگنا ہے, یو اے ای سے جا کر مانگنا ہے, قطر سے جا کر مانگنا ہے, ان کے شاہی خاندان سے, تو ان کے آگے ہم بول سکتے ہیں بھلا؟ تو ان کے لیے سیکورٹی تو پھر دینی ہمارا فرض بنتا ہے. ویسے ہی باہر کا ڈگنیٹری آئے گا اس کو تو دینی ہے, تو پھر ان کو تو خاص سیکورٹی دینی ہے. اچھا, بی بی سی نے اس بارے میں لکھ دیا ہے اب, اور انہوں نے ایک اور ہی سوال اٹھا دیا ہے. بی بی سی کہہ رہا ہے کہ جی یہ بحرین, قطر, متحدہ عرب امارات سمیت دیگر خلیجی ممالک کے حکمران پاکستان کے نادہندہ کیوں ہیں؟ یہ ریاض سہیل نے یہ خبر دی ہے جی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابوظہبی کے حکمران شیخ خلیفہ بن زید اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سمیت 16 کے قریب خلیجی ممالک کے سربراہان اور ان کے خاندان پاکستان کے نادہندہ ہیں, اور ان پر 23 لاکھ امریکی ڈالر واجب الادا ہیں. بی بی سی اردو کے پاس موجود دستاویز کے مطابق یہ فیس تلور کے شکار کی مد میں اجازت نامہ اور بازوں کی درآمد اور برآمد کی مد میں واجب الادا ہے. بقایا جات سال 2021 تک کے ہیں. اسی طرح گزشتہ سیزن یعنی 2022 میں بھی ادائیگیاں نہیں کی گئیں, جبکہ رواں سال 1 نومبر سے شکار کے سیزن کا آغاز ہو رہا ہے. اب اسی کے لیے آ رہے ہیں, اور یہ اس کی باقاعدہ ایک فیس ہوتی ہے شکار کی, اور یہ سب اس میں جناب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خاندان جو ہے نادہندہ ہیں, اور یہ اس پر انہوں نے پورا فیچر چھاپ دیا ہے, پوری رپورٹ کی حکومت کا کیا کہنا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی ابھی تک وزارت خارجہ نے کوئی جواب نہیں دیا, ہم نے خطوط لکھے ہیں. یہ پاکستان کی حکومت کا موقف ہے. سندھ کے محکمہ جنگلی حیات نے بھی یہ کہا ہے جی. رواں سیزن بھی عدم ادائیگی کے باوجود شکار کھیلنے کی اجازت مل گئی ہے, تو ان کو کیا ضرورت ہے جب آپ ان سے قرض جو لے رہے ہیں. شکار کی فیس اور مقامی ترقی, اچھا اس میں بھی جناب یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ شکار کرنے آئیں گے تو فیس بھی دیں گے اور مقامی ترقی کے لیے کام بھی کریں گے, منصوبے بھی لگائیں گے. بہرحال اسی طرح سے جناب یہ خبر آ رہی ہے, ٹیلون نیوز پہ بھی یہ چلی ہے یہی خبر, اور پبلک نیوز بھی اس کو شیئر کر رہا ہے. اسی طرح دیگر تمام چینلز پر یہ آپ کو نظر آ جائے گی. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے, اس پر انڈیپینڈنٹ نے باقاعدہ ایک فیچر پہلے چھاپا, میں نے آپ کو بی بی سی کا حوالہ دیا ہے, اسی طرح انڈیپینڈنٹ اردو نے یہ کیا. انڈیپینڈنٹ بھی یہ انٹرنیشنل ادارہ ہے, اور اس کا آگے سے ذیلی ادارہ ہے انڈیپینڈنٹ اردو. اس کے لیے مونا خان نے اس پر یہ فیچر یا اس پر پوری رپورٹ دی ہے کہ عرب شہزادے تیلور کا شکار کیوں کرتے ہیں. اور وہ اس پر کہتی ہیں ان کی تحقیق کے مطابق کہ جی ایک تو کہا جاتا ہے جنسی طاقت میں بڑا اضافہ ہوتا ہے اس سے, لیکن عرب شہزادوں کی یہ مرغوب غذا ہونے کے ساتھ ساتھ شہزادوں کا یہ خیال ہے کہ جی تلور پرندے کا شکار ان کے ورثہ میں ملا ہے ان کو, اور ان کے بزرگ یہ کیا کرتے ہیں, آباء و اجداد سے ملا ہے, لہٰذا وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں تلور کا شکار کرنے میں. یہ خاص پرندہ ہے جی تلور, یہ نایاب پرندہ ہے دنیا میں, اس کو جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں انڈینجرڈ سپیشیز, اس کو خطرہ ہے کہ یہ بالکل ہی ختم ہو جائے. تو یہ سینٹرل ایشیا سے بہت سردی جب ہوتی ہے وہاں پر شدید برف باری وغیرہ ہو جاتی ہے, تو وہ پھر ان علاقوں سے پاکستان کی طرف آتا ہے نومبر, دسمبر, جنوری میں. تو یہاں پر نسبتاً اس طرح برف باری نہیں ہوتی, تو کم سردی ہوتی ہے, تو یہاں پر آتا ہے. تو یہاں پر پھر یہ عرب شہزادے آتے ہیں اور ان کا شکار کرتے ہیں, اور یہ عقاب ساتھ لاتے ہیں, اور یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. ان کی آنکھوں پر انہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے, تو بالکل ان کو ایک دن بھوکا رکھا جاتا ہے شکار سے پہلے, اور پھر شکار کے لیے چھوڑا جاتا ہے, اور گردن سے دبوچ لیتے ہیں تلور کو, اور پھر تلور کے پر یہ جو ہے استعمال کرتے ہیں باقی ان کے جو عقاب ہیں ان کو ٹرین کرنے کے لیے. تو یہ بڑا خاص طریقہ ہوتا ہے. اور پھر 4 کلومیٹر تک, یہ رپورٹ کہتی ہے 4 کلومیٹر تک ایک عارضی شہر آباد کیا جاتا ہے, جس میں ہر طرح کی دنیا کی سہولت ہوتی ہے. 200 رہائشی مہمان وہاں پر ہوتے ہیں. عارضی طور پر یہ پورا ایک شہر آباد کیا جاتا ہے 4 کلومیٹر کے احاطے میں. خاردار تاریں ہوتی ہیں ارد گرد, اور پھر خاص ملازم ہوتے ہیں, اور پھر جب یہ لوگ شہزادے چلے جاتے ہیں تو 1000 ملازم جو ہیں وہ پورا سال تنخواہ سے مستفید ہوتے ہیں. 1000 ملازم ہوتے ہیں جو ان کے لیے, ان کی خدمت کے لیے مامور کیے جاتے ہیں. اچھا, پھر ہوتا یہ ہے کہ گاڑیوں کے آگے آگے لوگ چلتے ہیں, اور اس میں بندوق کا استعمال نہیں ہوتا. پھر وہ تلور کے قدموں کے نشان دیکھتے ہیں, اور پھر عقابوں کے ذریعے یہ شکار کیا جاتا ہے. ان کو پھر چھوڑتے ہیں عقاب کو, اور وہ تلور کو گردن سے دبوچ کر لے آتا ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ جناب تلور کے شکار سے حکومت کو آمدن کا کہا جاتا ہے کہ جی فیس اس کی ہوتی ہے, کیونکہ یہ نایاب پرندہ ہے, اور شکار کرنے والے کو امریکی ڈالرز میں فیس ادا کرنی ہوتی ہے, امریکی ڈالرز میں, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ اب تک وہ نادہندہ چلے آ رہے ہیں.
اور یہ کہ جی 1,00,000 امریکی ڈالرز شکار کی فیس ہے، جس میں 100 پرندوں تک شکار کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور اضافی طلوع شکار کرنے پر 1,000 امریکی ڈالر ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جناب یہ ساری کہانی ہے جس کے لیے یہ سب کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک جو غریب ملک ہوں گے تو وہاں پر پھر آپ یہ خواہشات کا اظہار نہیں کر سکتے کہ جی یہ شکار کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ تو ویسے ہی فورن ڈگنیٹریز ہیں، ان کے لیے سیکیورٹی وغیرہ کا تو انتظام کرنا ہی ہوگا، مگر ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم کیا ان کو بولیں گے جناب، ہماری حکومت کیا ان کو کہے گی، کیونکہ ہم تو جناب وہ سائفر والا دیکھ لیجئے نا، باہر سے اگر کوئی آ جائے تو ہم کہتے ہیں جناب جو حکم، ہم بقول اعتزاز احسن کے کہ آپ نے کہا اس کو ہٹا دیں، ہم نے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے، ہم اس کی ویڈیو بنا کر آپ کو بھیجتے ہیں کہ دیکھیے جو آپ کے آگے سر اٹھائے گا تو اس کا ہم حال کیا کریں گے۔ تو یہ اعتزاز احسن صاحب نے بات کی تھی، تو لہٰذا یہ تو جناب برادر اسلامی ملک کہے جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہم کیوں نہ اس طرح پلکیں بچھائیں اور آئیں جناب شکار کریں۔ اب ہمارے حالات یہ ہیں کہ روپے کی قدر میں بہتری بھی ہوئی، لیکن وہ خبر یہ ہے جی ڈان کی اسٹرانگر روپی فیلز ٹو برنگ ڈاؤن ریٹیل پرائسز۔ ہمارے مسائل اتنے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، ایکسپورٹ ہے نہیں، زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے نیچے ہیں، انہی ممالک میں ہمارے پاکستانی بھائی وہ جا کر مزدوری کر رہے ہیں، کوئی رقم بھیج رہے ہیں، پیچھے بھیج رہے ہیں، اس سے جناب ہم کہتے ہیں چلو جی کچھ نہ کچھ یہاں پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا حال ہے تو ہم کیا کسی پر تنقید کریں گے، خود ہی ہم اتنے کمزور ہیں، تو لہٰذا یہ تو خبریں آتی رہیں گی، ہر سال آتی رہیں گی، اور یہ شکار پاکستان میں اسی طرح سے ہوتا رہے گا۔ اللہ حافظ۔